أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ و تعالی نے ابھی کائنات کو بنایا نہیں، کسی انسان کو دنیا میں بھیجا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے وعدہ لیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، جب میں تمہیں نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، تمہیں شریعتیں مل جائیں، تو اگر تمہاری موجودگی میں ثم جاءکم رسول، پھر اگر میرا پیارا رسول آ جائے. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پیارے رسول سے مراد میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبروں، جب میرا پیارا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ادھر میرے سامنے اقرار کر کے جاؤ. تمہیں نبوت بعد میں ملے گی، رسالت بعد میں ملے گی، پہلے ادھر بول کے اقرار کرو. تم نے اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی امامتوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر تم نے میرے آخری پیارے محبوب پیغمبر پہ ایمان لا کے ان کا تابع دار بن جانا ہے. اقررتم، اللہ پاک نے کہا اے پیغمبروں بول کے اقرار کرو، میرے سامنے یہ وعدہ کرو، پھر نبوت ملے گی. قالوا اقررنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو درختوں کو بلا سکتا ہے، وہ پتھروں کو بلا سکتا ہے، وہ پہاڑوں کو بلا سکتا ہے. اللہ نے انبیاء کی روحوں کو بولنے کی طاقت دی، وہ بولے اقررنا. اے اللہ ایسے ہی ہے، جب ہماری موجودگی میں تیرا آخری پیغمبر آ گیا ہم نبوت چھوڑ دیں گے، ہم شریعتیں چھوڑ دیں گے، ہم اپنی امامتیں چھوڑ دیں گے اور تیرے آخری محبوب پیغمبر کے غلام بن جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا؟ فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے پیغمبروں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں. پھر اللہ کہتا ہے اگر کوئی تم میں سے اس وعدے سے بدل گیا، پھر گیا، معنی یہ ہے میرے آخری لاڈلے پیغمبر کی موجودگی میں کسی نے اپنی نبوت چلانے کی کوشش کی، کسی نے اپنی امامت چلانے کی کوشش کی، اللہ کہتا ہے میں نبوت واپس لے لوں گا،
عطا کی گئی نعمت کو واپس لے لوں گا اور میں تمہیں نافرمانوں میں شامل کر دوں گا۔ میں اسی پہ تبصرہ کرنا ہوں حضرت جی، جس طرح ختم نبوت ہے، آپ کی ذات نبیوں میں سے آخری ہے، ایسے ہی میرے حبیب علیہ السلام کی بات بھی آخری بات ہے، آخری حرف آخر بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر میرے حبیب کی نافرمانی کرے، اللہ نبوتیں واپس لے سکتا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنا تھا سارے پیغمبر جا چکے تھے۔ یہ اللہ مجھے ڈانٹنا چاہتا ہے، یہ اللہ آپ کو ڈانٹنا چاہتا ہے کہ لوگوں، یہ میرا رسول سارے پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، عظمت میں سارے انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ اگر میں پیغمبروں کو ان کی نافرمانی معاف نہیں کر سکتا، ان سے نعمتیں واپس لے لوں گا۔ اگر وہ نافرمان ہو جائیں تو تم نافرمان ہو گئے تو اللہ تم سے بھی نعمتیں واپس لے سکتا ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا، جبریل امین میرے حبیب کو لے کر بیت المقدس میں پہنچ گئے، سارے انبیاء جمع ہیں، سارے انبیاء رسولوں کو اپنی طاقت سے اللہ نے جمع کر دیا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے جمع کر دیا ہے، حکم دیا ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ۔ اب یہ 2 رکعتیں وہ ہیں، انبیاء جانتے ہیں ادھر سارے پیغمبر آئیں گے، سارے رسول آئیں گے، ادھر اللہ کا پیارا رسول بھی آئے گا، سارے پیغمبر صفوں میں کھڑے ہیں، یوسف جیسے حسین بھی ہیں، ابراہیم جیسے خلیل بھی ہیں، موسیٰ جیسے کلیم بھی ہیں، سارے ہی کھڑے ہیں۔ کسی میں جرت نہیں ہے مصلی امامت پہ آ جائے۔ میرے حبیب علیہ السلام جب پہنچے، دیکھا سارے انبیاء جمع ہیں۔ کس لیے جمع ہیں؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا بھلے یہ جماعت پیغمبروں کی کیوں نہیں، رسولوں کی کیوں نہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ قادیانی کو جرت کیوں نہ ہو، تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلاں فوت ہوا، اس کا جنازہ فلاں نے پڑھایا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب جنازہ پڑھا رہا تھا تو میں جنازے سے فارغ ہوا، میری ملاقات اللہ کے محبوب پیغمبر سے ہوئی۔ میں نے پوچھا آپ ادھر کیسے آئے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا میں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ ایک بدبخت نے اپنی کتاب میں لکھا وہ جنازہ میں نے پڑھایا تھا۔ اور لوگوں، میرے پیغمبر کی امامت بھی آخری ہے۔ آج لوگ جٹھائی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہر جگہ موجود ہیں، اور جدھر میرے محبوب پیغمبر موجود ہوں، کعبہ کے رب کی قسم، کوئی پیغمبر مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا، اور کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اپنے نظریات کو درست کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، پیار میں آ کے آپ کی گستاخی کے قدم مت اٹھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ فرشتوں کے سردار نہ کر سکے۔ آج کانفرنسیں کرائی جاتی ہیں اور ایک کرسی خالی رکھی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس محفل کے مہمان خصوصی اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، وہ آ گئے، نظر نہیں آ رہے، کہتے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں۔ بھلے مانسو تمہاری تو آنکھیں دیکھنے والی ہیں، نہیں نہ میرے محبوب پیغمبر کی شان سے واقف، آپ کے مقام سے واقف نہیں ہیں۔ اور جدھر اللہ کے پیغمبر موجود ہو، کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ جناب صدیق و فاروق کی ایک دفعہ آواز اونچی ہو گئی تھی، اللہ نے قرآن اتار دیا، اور صدیق و فاروق خاموش ہو جاؤ، آئندہ سے میرے حبیب کی موجودگی میں تمہاری آوازیں اونچی نہ ہو۔ اگر کسی کی آواز اونچی ہو گئی، اللہ کہتا ہے میں تمہاری زندگی کے ساری نیکیاں برباد کر دوں گا۔ حضرت ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، میرا آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں، اللہ کی قسم میں تیری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تیری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اس کو کچھ دکھائی نہ دے۔ جدھر اللہ کے پیغمبر موجود ہوں، او
اونچی نہیں بول سکتا. فرشتوں کا سردار جبریل امین آ جائے، اللہ کے پیغمبر موجود ہوں، اللہ کی قسم وہ بھی بیان نہیں کر سکتے، وہ بھی خطاب نہیں کر سکتے. اس مولوی کا گریبان پکڑ جو کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے مہمان خصوصی وہ ہیں، اور بیان خود کرتا ہے. کھول بخاری اور حدیث کی کتابیں کھولیے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، سفر کے اثرات اس پہ نہیں تھے، لگا جیسے کوئی مہمان ہے، جانا پہچانا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی شکل دیکھتے، اس کے بال دیکھتے مسافر نہیں لگتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتا گیا، آپ جواب دیتے گئے، پوچھتا گیا، آپ جواب دیتے گئے. جب سوال جواب پورے ہو گئے وہ چلتا بنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا ردو علیہ، اس کو میرے پاس واپس لے کے آؤ. صحابہ تلاش کے لیے نکلے، ان کو نہ ملا. صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب آن کی آن وہ آدمی کدھر غائب ہو گیا؟ کہا بیٹھ جاؤ، جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا اللہ کے حبیب کون تھے؟ کہا ہذا جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حضرت جی دین سکھانے کا یہ تو طریقہ نہیں ہے. دین سکھانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جبریل امین کھڑے ہو جاتے، درس دیتے، خطاب کرتے، تقریر کرتے، صحابہ کو سناتے. لیکن نہیں، جبریل امین جانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں یہ جبریل امین آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. جبریل امین نے خطاب نہیں کیا، بیان نہیں کیا، وہ جانتے تھے بھلے میں فرشتوں کا سردار کیوں نہیں، اللہ کو مجھ سے بھی زیادہ پیار اس ذات سے ہے جس مجلس میں اللہ کے محبوب پیغمبر بیٹھے ہو. فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتا. صاحب جبریل آواز اونچی نہیں کر سکتا. حضرت جی تجھے جرت کیسے ہوئی ہے؟ تو دعویٰ کرتا ہے دم بدم پڑھو درود، رسول پاک بھی ہیں یہاں موجود، اور پھر خطاب خود کرتا ہے، بیان خود کرتا ہے. حضرت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات بھی آخری ہے، نبوت بھی آخری ہے، اور آپ کی بات بھی آخری ہے. یہ ہر ایک آدمی، صحابی کیا ہر ایک فرشتہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی بات کے بعد کوئی کسی کی ویلیو نہیں رہ جاتی. جب آپ کی بات آ جائے، آپ کی آخری بات ہے، پھر ضد نہیں کرتے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر مڑ کے نہیں دیکھتے، پیچھے نہیں دیکھتے، پھر اللہ کے پیغمبر کا فرما بردار ہو جاتے ہیں. سنن نبی داؤد اٹھائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں. ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا اللہ کے حبیب ہمارے باغ میں ایک اونٹ سرکش ہو گیا ہے. قد عطش الزر والنخل، اللہ کے حبیب وہ کسی کو باغ میں انٹر ہی نہیں ہونے دیتا، باغ میں جانے ہی نہیں دیتا. اللہ کے حبیب باغ اجڑ گیا، کھیتی ویران ہو گئی، ہماری اور اونٹ کے درمیان صلح کروائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ ساتھ ہیں. چلتے چلتے آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا. ایک صحابی جلدی سے آگے بڑا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب انا نخاف علیک سولتا، میرا دل کانپ رہا ہے آقا، اندر کوئی آپ کا غلام نہیں جو آپ کی شان جانتا ہو، جو آپ کا مقام جانتا ہو. اللہ کے حبیب اندر ایک جانور ہے اور وہ بھی اونٹ ہے اور وہ بھی سرکش ہے. میرا دل ڈر رہا ہے کہیں اونٹ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے، سرکشی نہ کر بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا لیس علیہ منہ باس، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں، تم پیچھے ہٹو. آپ نے دروازہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر انٹر ہوئے. اونٹ نے دور سے دیکھا لوگ آئے ہیں، وہ بھاگا حملہ کرنے کے لیے. سرکش اونٹ بھاگا لوگوں کی طرف آیا. صحابہ کہتے ہیں فلما نظر الجمل الى رسول اللہ، جب اونٹ قریب آیا تو اس کی نگاہ میرے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ پڑ گئی. اس کو پتہ چل گیا کون آ گیا، آخری نبی آ گیا، آخری بات والا آ گیا، آخری مقام والا آ گیا. ان سے بڑھ کے کوئی مقام والا نہیں.
ہر ایک کے آگے ضد ہو سکتی ہے حضرت، اس کے آگے سے ضد نہیں ہے. ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی بات غلط نہیں ہے. کیوں دائیں بائیں دیکھتا ہے؟ دیکھ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر 1400 سال ہو چکے ہیں، آپ کم و بیش 1400 سال ہو گئے، دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اور آپ کا جسم پاک وہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے جنت کے ٹکڑے میں ہے. لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی پیچھے کسی کی طرف پلٹنا ہم نے کبھی گوارا نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں کسی کی بات کو ویلیو دینا ہم نے گوارا نہیں کیا. تو کہتا ہے فلاں شیخ ایسے، فلاں امام ایسے، ان کا سفید بھی سفید ہے، سیاہ بھی سفید ہے، اور یہ تیری محبت ہے. دیکھ ایک اونٹ جانتا ہے ان کی آخری بات ہے، ان کے بعد کوئی ہستی نہیں. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام ان کا ہے، ان کے آگے کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اڑنا نہیں، پیچھے نہیں دیکھنا. صحابہ کہتے ہیں اس نے دیکھتے ہی اپنے قدموں کو ادھر ہی روک دیا، ادھر سے ہی اپنے سر کو جھکانے لگا، دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ آنے لگا. اس کو پتا ہے کون آیا ہے؟ حضرت پولیس کی گاڑی کھڑی ہو تجھے پتا ہوتا ہے کون کھڑے ہیں، کوئی ایم پی ایم این اے آ رہا ہو تجھے پتا ہے کون آیا ہے. اس اونٹ کو بھی پتا ہے یہ کون سی ہستی آئی ہے. اس نے دور سے ہی سر کو جھکانا شروع کر دیا. خر بین یدیہ ساجدا، اس نے آتے ہی اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اس اونٹ کو پتا ہے یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سی ہستی ہے. تجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اونٹ جانتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. صحابہ کہتے ہیں پہلی دفعہ منظر دیکھا، حن وظرفت عینا، ادھر سے شفقت والا ہاتھ اونٹ کے سر پہ لگا. ہم نے کیا منظر دیکھا کہ اس اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. وہ جانور بھی کیا خوش نصیب تھے جو ہمارے حبیب کا دیدار کیا کرتے تھے، جو میرے حبیب علیہ السلام کے قدم پاک چوما کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر تک آپ نے ہاتھ اٹھایا نہیں جب تک اونٹ نے رونا بند نہیں کر دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کدھر ہے؟ آیا آپ نے فرمایا انک تجیئہ وتدیبہ، یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے. عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب آئندہ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا. وہ آپ نے سواری کی مہار تھمائی، پکڑی اس نے، وہ چلتا بنا. بعد میں صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب ہم آپ پہ قربان جائیں، یہ اونٹ آپ کو جانتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. آقا ہم بھی تو آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ پہ قربان جاتے ہیں، ہمارے مال آپ پہ قربان، ہماری اولاد قربان، ہماری جان قربان. افلا نسجد لک، آقا یہ اونٹ آپ سے محبت کا اظہار آپ کو سجدہ کر کے کرتا ہے. افلا نسجد لک، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں، ہم بھی تو آپ پہ قربان ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آؤ او اہل حدیثوں کی دعوت سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور نوجوان تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اب تو تیرے حبیب کی ایک ایک حدیث پاک تیری زبان میں ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے. ریسرچ پہ آ، تحقیق پہ آ. کب تک بیل کی طرح اپنی آنکھیں پہ پٹی باندھتا رہے گا؟ یہ لوگ تجھے کہیں کا کہیں لے جائیں گے. آنکھیں کھول کے اللہ کے محبوب پیغمبر سے پیار کر. تو بیوی سے پیار کرتا ہے آنکھیں کھول کے، اولاد سے پیار کرتا ہے آنکھیں کھول کے، دوستوں سے پیار کرتا ہے آنکھیں کھول کے. وہ اپنے پیغمبر سے بھی پیار کر آنکھیں کھول کے، کہیں لوگ تجھے دوسری طرف نہ لے جائیں. دیکھ میرے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، نہیں میرے صحابہ، میری امت میں اللہ پاک نے کسی بشر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے.
میں تو یہی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، اتنا مشکل سفر کر کے پہنچا ہوں، اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو سارے سفر ہی فضول ہے۔ اللہ کی قسم میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ میرے محبوب پیغمبر ہیں، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے اس امت کو اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی تو میرے محبوب پیغمبر ہوتے۔ حضرت جی اگر اللہ کے محبوب پیغمبر کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے تو کسی کے لیے نہیں ہے، پھر لاہور والے کے لیے بھی سجدہ نہیں ہے، پھر پاک پتن والے کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، پھر ملتان اجمیر تیرے بصیر پور والے کسی کے لیے اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں، کیونکہ میرے حبیب سے بڑھ کے شان والا کوئی نہیں، مقام والا کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ترازو کو میں نے دیکھا، فرشتے نے اٹھایا ہوا ہے، اس نے ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی مجھے تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتے نے کہا زنہ بِأَلْفٍ، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے ہیں فَرَجَعْتُ عَلَى الْأَلْفِ، 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا اور ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔